تم ایک دوسرے کو اپنا حق دو، اپنے قرابت داروں کو اپنا حق دو، اپنے رشتہ داروں کو اپنا حق دو، اپنے قریبی لوگوں کو اپنا حق دو، ان کی مدد کرو، ان کی امداد کرو، ان کا کوئی مصیبت میں پڑ جائے تو ان کی مصیبت میں ساتھ دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید کے ارشاد فرماتے بھی کہتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دینے کا حکم کرتے ہیں اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عدل کا، انصاف کا اور قرابت داروں کو دینے کا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین پھر ذکر فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور رشتہ داروں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حقوق ادا کرو تم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن مجید کے اندر پھر ذکر فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اور جو ہم نے اللہ نے جو چیز کا حکم دیا، جو چیز کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے جوڑتے ہیں، یعنی وہ رشتے کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں ہیں، اور اللہ رب العالمین کے واسطے وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ میرا عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے یہاں اپنے بارے میں ذکر فرمایا ہے، وہ بندہ میں تجھے جو حکم دیتا ہوں وہ حکم کو بتا لاؤ، یقین ہے کہ تم کامیاب رہو گے، دنیا اور آخرت کے اندر تم کامیاب رہو گے، اس دنیا کے اندر بھی تم کامیاب رہو گے، اخروی دنیا کے اندر بھی کامیاب رہو گے، تمہیں اس دنیا کے اندر بھی عافیت ملے گی، اس دنیا کے اندر بھی عافیت ملے گی۔ اگر تو نے دوسرے کی حق تلفی کر بیٹھا، اگر تو نے اپنے بھائی کی حق تلفی کر بیٹھا، ان کی حقوق ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ خوشگوار تعلقات نہیں کی، اگر تمہارا بھائی غریب بھائی اگر سویا ہوا ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اگر تمہارے کوئی خاندان والے اگر قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تمہارے خاندان والے اگر تنگ دستی کی شکار بنے ہوئے ہیں، اگر خاندان والے اگر غریب ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، اگر ان کے پاس اگر بھوکا پیاسا ہوتا ہے، اگر تمہارے پاس مال ہے، تم عیاشی کر رہے ہو، تم طاقت واری دکھا رہے ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ حق تلفی مت کیا کرو۔ حق تلفی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے، حق تلفی کرنے والا کبھی خوشگوار زندگی گزار نہیں سکتا ہے، اس دنیا کے اندر تو گزار سکتا ہے لیکن اخروی دنیا کے اندر کبھی گزار نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قدم قدم پہ اللہ رب العالمین ان کے فضائلوں کے بارے میں ذکر فرماتا گئے، او میرے بندے اللہ رب العالمین سے ڈر جا، اللہ رب العالمین کے قریب رہ، اللہ رب العالمین کے احکام کو مان لے، اپنے بندے کے حقوق ادا کر، اپنے بھائی کے حقوق ادا کر، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کر، مسافروں کو حق ادا کر۔ میرے بھائی اللہ رب العالمین مسکینوں کے بارے میں بھی ذکر فرماتا ہے، تمام بارے میں اللہ رب العالمین فردن فردن ذکر فرماتا ہے، او میرے بندے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو اور اپنی مسکینوں بیواؤں مطلقات سے اپنی محبت کے قریب لاؤ، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ حسن و سلوک کرو، اس سے کہ تیرے نبی نے کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے والمسکین والمہاجرین، اللہ رب العالمین تمام بات کو اکٹھا کرنے کے بعد پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیتا کہ اے محمد تم پوری دنیا کو ایک پیغام دے دو، اے محمد پوری دنیا کو تم دعوت دے دو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں نے حکم دیا میری طرف سے، اللہ رب العالمین کہتا ہے میری طرف سے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے پوری دنیا والے کو آپ پیغام دے دیجئے۔ اللہ رب العالمین کی نبی کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ رب العالمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فضائل صلہ رحمی کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی روزی میں فراوانی کرے، جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی روزی میں فراوانی کرے اور ان کی اجل میں یعنی ان کی موت پر اللہ رب العالمین تاخیر کرے، دیر کرے، تو وہ صلہ رحمی کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری روزی میں فراوانی ہو، میرے ساتھیوں ہمارے پڑوس کے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے چچا، ہمارے باپ، ہمارے دادا یہ بات سمجھ رہے ہیں، ہمارے باپ یہ بات سمجھ رہے ہیں اگر بیٹا کو میں دے دوں تو ان بیٹا کا گھٹ جائے گا، اگر میں اس بیٹا کو میں دے دوں تو فلاں بیٹا کا گھٹ جائے گا، اگر اپنے مال کو کمانے کے بعد میں نے اپنے مال کو گھر کے اندر لایا
मैंने अपने घर के अंदर लाया, अगर मैं बड़ा बेटा को दे दूं तो मझला बेटा का वो हक घट जाएगा, उनकी माल कम हो जाएंगे, उनकी रोजी कम पड़ जाएगी। लोग एक दूसरे को नहीं देते हैं। भाई समझता है वो मेरे भाई, अगर मैं अपने भाई को दे दूं वो मेरा भाई मोहताज है, अगर मेरे भाई को दे दूं तो मेरा माल कम पड़ जाएगा, मेरा माल सर्द पड़ जाएगा, मेरा माल कम हो जाएगा। मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बेटियां क्या करेगी, मेरी बीवी क्या करेगी, मेरी सास क्या करेगी, मेरी बहनें क्या करेगी। ओ मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित होता है कि अल्लाह अगर आप किसी दूसरे पर सिलरहमी करते हैं, अगर किसी दूसरे के साथ अगर शफकत की जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नबी की हदीस से साबित होती है, ये बात साबित हो जाता है कि यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रोजी में फरावनी करेंगे, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रोजी को बढ़ा देंगे, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी रोजी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर कर देंगे, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके माल में बाबरकत देंगे, यकीन है कि आप रात और दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते आप दूसरे को देते रहेंगे, यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाब कर देंगे। मेरे साथियों, अगर कोई खानदान में अमीर बन जाता है, हमारे माहौल के बारे में बात बताता हूँ, हमारे माशरे के बारे में बताता हूँ, अगर कोई भाई अगर कोई मालदार बन जाता है, वो अय्याशी की जिंदगी गुजारता है, बहुत बड़ी सितम की बात है। अगर कोई भाई मोहताज है तो उनकी तरफ नजर वाहिद भी नहीं करता है, सानी की बात तो छोड़ो। मेरे अजीज साथियों, हे मुसलमान भाइयों, हे दुश्मन की सरजमीन के लोगों, मैं आपको एक पैगाम देते हुए जाता हूँ, अगर किसी भाई के पास मालदार हो जाता है, वो अय्याशी की जिंदगी गुजारता है, मॉल पे जाता है, कहीं तो शॉपिंग कराता, अपनी बीबी को शॉपिंग कराता है, कहीं तो अपने औलाद को शॉपिंग कराता है, अपने हालात को काबू रहता है, कभी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, बड़े बड़े मकानात बनाते हैं, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते हैं। मेरे मुसलमान भाइयों, वो शख्स कामयाब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि वो शख्स कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उसने खुशगवार जिंदगी ताल्लुकात नहीं बना के रखा, खुशगवार जिंदगी नहीं गुजारी, क्योंकि उनकी ताल्लुकात बहुत ही नाक़िस और अधूरा गए, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही सगीर हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही सर्द हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही बारीक हैं, क्योंकि उनके ताल्लुकात बहुत ही कमजोर हैं। मेरे साथियों, कभी वो इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यरद्दुल क़दरा इल्ला दुआउ वला यज़ीदु फिल उमरी इल्लल बिर्रु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हजरत सौबान रज़ियल्लाहु तआला रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेवाए तकदीर को, सेवाए दुआ की कोई चीज रद्द नहीं कर सकती। और अल्लाह के नबी की हदीस है, और इंसान की उम्र में सिर्फ नेकी के अलावा कोई चीज इजाफा नहीं कर सकती है। मेरे साथियों, ला यरद्दुल क़दरा इल्ला दुआउ वला यज़ीदु फिल उमरी इल्लल बिर्रु। उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हदीस की अरबी इबारत समझ रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर कोई शख्स को अगर तकदीर बदलनी होती है तो बगैर दुआ के कभी तकदीर नहीं बदल सकती है। अगर किसी भाई ने बद्दुआ कर दिया, उनके लिए बद्दुआएं कर दी, तो यकीन है कि उनके भाई की तकदीर छोटी हो जाती है, उनके भाई की मुकद्दर कमजोर हो जाते हैं। अगर हक तलफी करता है भाई, अपने भाई के हक को नहीं देता के, अपने भाई के हक को दबा लेता के, अपने कब्जे में कर लेता के, क्योंकि वो ताकतवर बन गया, क्योंकि वो मालदार बन गया, क्योंकि उनकी ताकत उनके अंदर जमे हुई है, सीने में दम है, अपने बाजू पे दम है, अपने उंगलियों पे दम है, अपनी ताकत दिखा रहा है, ताकतबाजियां कर रहा है, शेर की तरह दहाड़ता है, शेर खोरी करता है, शेर की तरह दहाड़ते हुए अपने बात को रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अगर तुम्हारे भाई ने अगर तुम्हारे लिए बद्दुआ कर दी तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन गिरा भी सकता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें मुंह के बल गिरा भी सकता है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम हलाक हो जाओगे, तुम खसारे में पड़ जाओगे। मेरे साथियों, फिल उमरी इल्लल बिर्रु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर नेकी अगर हो, कोई शख्स अगर नेकी करे तो उनकी नेकी में ये चीज होगी, ये पैदा हो सकती है। कौन सी चीज पैदा हो सकती है? कि उनकी उम्र में बढ़ोतरी हो सकती है, इजाफाए हो सकते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो सकती है। अगर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते अगर वो एक दूसरे पे शफकत की जिंदगी गुजारता है, तब ये होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। मेरे साथियों,
اللہ رب العالمین کی نبی کی حدیث اگر آپ دیکھیں گے سمجھیں گے، یقین ہے کہ ہمارے اندر گد و گمان نہیں رہیں گے، یقین ہے کہ ہمارے بھائی کبھی بھوکے نہیں رہیں گے، یقین ہے کہ ہمارے بھائی کبھی تنگ دستی کے شکار نہیں بنیں گے۔ غالباً میرا بھائی محتاج ہے، غالباً میرا بھائی کمزور ہے، لاچار ہے، بیمار ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو کم طاقت دے کے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو دولت کم دے کے رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو مالدار کم بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے صغیر مالدار بنایا ہے، لیکن اگر اپنے بھائی کے ہم حقوق ادا کر دیں، اپنے قرابت داروں کے حقوق ادا کر دیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دیں، اپنی بہن کے حقوق ادا کر دیں، اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیں، اپنے چچیرا بھائی کے حقوق ادا کر دیں، یقین ہے کہ کبھی ہماری دولت کبھی گھٹ نہیں سکتی ہے بلکہ اضافہ ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے۔ میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمان سے نکلا ہے۔ کیا ہے؟ رحمان سے نکلا ہے۔ رحمان اللہ رب العالمین کا نام ہے، اللہ رب العالمین کا رحمان نام ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان سے نکالتا اپنے ایک نام کو اور جس کا نام رحم رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی کی حدیث ہے، من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے کہتے ہیں، اگر کوئی شخص اگر رحم کو ملاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ملائے گا۔ اگر کوئی شخص رحم کو نہ ملاتا ہے، کسی دوسرے پر رحم نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ قطع تعلق ہی کرے گا، ان کے ساتھ کبھی اللہ رب العالمین حق کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی بھی عدل کا فیصلہ نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان سے مصیبت میں ڈال کے رکھے گا، اللہ رب العالمین انہیں بیمار رکھے گا، اللہ رب العالمین تمام مصیبتوں کا جڑ انہیں بنا لے گا، اللہ رب العالمین اسے ہر وقت پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے بھیجے گا۔ یقین ہے کہ کبھی دیکھیں گے ان کی بیٹی بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی دیکھیں گے کہ اس کی ماں بیمار پڑ گئی، کبھی دیکھیں گے کہ ان کا بیٹا بیمار پڑ گیا، کبھی دیکھیں گے کہ وہ خود ہی بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی دیکھیں گے کہ اچھے دھان کے امار بنے ہوئے ہیں، دیکھیں گے آپ کے دھان بالکل ہی کھڑے ہیں، بالکل ہی سازگارے طاقتور دھان ہیں۔ وہ دیکھنے کے بعد گھر گئے اور گھر جانے کے بعد جب صبح کو پھر لوٹتے ہیں، جب وہ تشریف لاتے اپنے کھیت کی طرف آتے ہیں، دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی لعنت آ گئی میرے اوپر اور پورے مال ہمارے ختم ہو چکے ہیں، ہمارے مال پورے ختم ہو چکے ہیں، ہماری دولت گھٹ گئی ہے۔ اے میرے ساتھیوں، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال گھٹا سکتا ہے اگر آپ کے اندر صلہ رحمی نہیں ہے، آپ دوسرے پر شفقت کی زندگی نہیں گزارتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اگر آپ نے ایک سایہ بن کے نہیں رہتے اللہ کے بعد، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے مال کو گھٹا دے گا، آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی، آپ کی عمر میں برکت نہیں ہوگی، آپ کی عمر کم پڑ جائے گی، آپ کی عمر صد پڑ جائے گا، آپ کی عمر کم ہی ہو جائے گی، آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی عافیت نہیں ملے گی اور اخروی دنیا کے اندر بھی آپ کو عافیت نہیں ملے گی، کبھی آپ کو عافیت کی زندگی نہیں ملے گی، کبھی آپ کو شاہ زندگی نہیں ملے گی۔ اگر عافیت چاہتے ہیں مسلمانوں، اے دشمن کی سرزمین کے لوگوں، اگر آپ عافیت چاہتے ہیں تو آپ ایک دوسرے بھائی کی حق دیا کریں، ایک دوسرے کی شفقت کی زندگی گزاریں، ایک دوسرے کو اللہ رب العالمین کے واسطے اپنے حق ان کے حقوق ادا کریں، یقینی کہ آپ کامیاب اور کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلتہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من وصلنی وصلتہ اللہ ومن وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحمان عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ کیا ہے؟ رحمان عرش سے لٹکا ہوا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں کہ
عرش سے رحم لٹکا ہوا ہے. عائشہ بیان کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے کہتا, کس سے کہتا؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے اے رحمان, اے رحم تو لٹکا ہوا ہے عرش سے, جو تمہیں ملائے گا میں اسے اپنی رحمت سے ملاؤں گا. کون کہتا ہے؟ رحم کہتا ہے جو ہمیں ملائے گا ایک دوسرے بھائی سے اللہ رب العالمین اسے اپنے رحمت سے ملائے گا, اور جو بھائی مجھے کاٹے گا اللہ رب العالمین اسے اپنی رحمت سے کاٹ دے گا. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میرے ساتھیوں اگر اللہ کی رحمت کے اندر ہم اور آپ نہیں ہیں تو کہاں کامیاب ہے؟ نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں. میرے بھائیوں ماں کے لیے دعا کراتے ہیں. ایک دلیل سن لیجئے, علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دلیل سن لیجئے. ماں اور باپ دنیا سے گزر چکے ہیں, ماں اور باپ دنیا سے گزر چکے ہیں, جا چکے ہیں. میرے ساتھیوں جانتے ہیں جو لوگ تقریر میری سنے ہیں ان لوگوں کو معلوم ہے میری انگلیاں بہت ہلتی ہے, لیکن آج بہت ہی میری طبیعت ناساز میرے ساتھی, اس لیے زیادہ تر بول بھی نہیں پا رہا ہوں, مجھے آواز کر بھی نہیں پا رہا ہوں. جب چیختا ہوں تو سینے پہ درد ہوتا ہے, محسوس یہ ہوتا ہے کہ لگ رہا ہے کہ کرسی سے گر جاؤں گا. میرے ساتھی اس وقت مجھے دینے کا وقت نہیں تھا, لیکن کیا کروں, اب میرے ادارے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. میرا خود کا ادارہ ہے, یہ اپنا ادارہ ہے, قریبی ادارہ ہے, مجھے ان کا حق تو ادا کرنا ہوگا. میرے ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں, جا چکے ہیں, بھائی دنیا سے گزر چکے ہیں, قبر کے اندر دفن ہے, اس کے لیے دعا یہاں نہیں ہے, یہاں دعا نہیں ہے, یہاں دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں دعا کرانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا جانتے ہیں کہاں کرائیں گے؟ آپ خود جائیں, قبرستان آپ جائیں. اپنی ماں مر چکی ہے, دنیا سے گزر گئی ہے, ماں کے قبر میں کھڑے ہو جائے, قبر کے قریب کھڑے ہو جائے اور اپنے پروردگار عالم کے سامنے ہاتھ اٹھائے, پروردگارا یہی ماں میری تھی جس نے مجھے 10 مہینہ 10 دن تک اپنے پیٹ میں رکھی تھی. اللہ ہے پروردگارا یہی باپ تھا میرا جس نے مجھے اس کے قطرے سے تو نے مجھے پیدا کیا. یہی باپ تھا میرا جس نے مجھے چھوٹے سے لے کر مجھے ہوش سنبھالنے تک میری طاقت کو بلند رکھا ہے, اپنے پیٹ کاٹ کے کھلایا ہے, اپنے حق کو حق تلفی کر بیٹھا ہے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے, تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو حنان اور منان ہے. اللہ میرے ساتھی آپ کو دوسری بات سکھا دوں, یہاں پہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی نے دعا کرنے کے لیے نہیں کہے, بلکہ قبرستان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیے کہ اپنے ماں باپ کے لیے قبرستان میں جا کے دعا کیا کرو. یہاں چیخنے سے کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات آپ کو سکھاؤں, دوسری بات سیکھ لیجئے. اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کی دین, واقعی بہت بہترین آپ کو بات بتا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان کے دین, جس دن سب لوگ سوئے پڑیں گے, جو لوگ قبر کے اندر ہے, قبر کے اندر دفن رہیں گے, پھر اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے, پھر سب لوگ ننگے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی کسی کے ساتھ دینے والا اس وقت نہیں ہوں گے. اس وقت جب جنتی کو جنت بھیج دیا جائے گا اور جہنمی کو جہنم بھیج دیا جائے گا, اس وقت 2 الفاظ اللہ رب العالمین کے نام کا ہوگا. کون سے الفاظ؟ 2 الفاظ. ایک الفاظ ہے یا حنان, دوسرا الفاظ ہے یا منان. اللہ تبارک و تعالی درد کے مارے جگ اٹھیں گے, اللہ تبارک و تعالی درد کے مارے جگ اٹھیں گے اور کہے گا اے فرشتے, کون بندہ میرا قبر کے یہ جہنم کے اندر دفن ہے, دیکھو جا کے. ارے جہنم کے اندر ہی دیکھو, جس نے مجھے اس نام سے پکارا ہے جو میرے سینے کو ٹھنڈک پہنچے ہیں, اس نام سے مجھے پکارا ہے کہ میرا دماغ, میرا سوچ, میرے طریقے, میرے وصول سب سرد پڑ گئے ہیں. دیکھو کون مجھے پکارا ہے, ذرا دیکھ کے آؤ, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. فرشتے جائیں گے اس شخص کے قریب اور کہے گا اے اللہ کا بندہ تم کیا لوگے؟ کہا کہ تمہاری کوئی ضرورت نہیں, تم یہاں سے نکل جاؤ, میرا پروردگار کی ضرورت ہے, یہاں
پہ, یا حنان کی ضرورت ہے یہاں پہ, یا منان کی ضرورت ہے یہاں پہ, تو وہی ہی مجھے بدلہ دے سکتا ہے. تم میرے لیے خیر کا معاملہ نہیں کر سکتی ہو, وہی خیر کا معاملہ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ, جو چاہتا ہے میرے بندے کو وہی دے دو. میرے ساتھیوں, اگر آپ کو دعا کرنی ہے تو آپ میدان پہ بیٹھ جائیں, آپ چٹان پہ بیٹھ جائیں, مسجد کے ایک کنارے پہ بیٹھ جائیں, ایک کونے پہ بیٹھ جائیں, قبرستان کے کونے پہ بیٹھ جائیں, اور رات کے اندھیری پہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھائے. کبھی آپ نے اٹھائے نہیں, کیا ضرورت ہے؟ پیسہ ہے بھی کہ پیسہ کما رہا ہوں, بیٹا 5 بیٹا ہے, 10 بیٹے ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ سب ٹھیکیدار ہیں, سب پیسے کما رہے ہیں, کیا ضرورت؟ بھائی پریشان ہے, بھائی جانے دو بھاڑ میں. کہتے ہیں باپ مر گیا, مرنے دو, باپ مر گیا مرنے دو. ایک آپ کو اور دلیل بتاؤں میرے ساتھی, جب باپ مر جاتا ہے اور ماں مر جاتی ہے, دنیا سے گزر جاتے ہیں جب والدین, تو لوگ کو دیکھے ہوں گے, ایک حدیث ہم کو بتاؤں میں, کہ لوگ جب اس کو دفن کر دیتے ہیں ماں کو یا باپ کو, تو لوگ کہتے ہیں ابھی فوراً چلو, ابھی فوراً چلو. کیوں؟ فرشتے آئیں گے کہ باپ سے سوال کرے گا, باپ سے سوال پوچھے گا, ماں سے سوال پوچھیں گے. ارے کہاں کی دلیل ہے یہ سب یار, یہ سب کہاں کی دلیل ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے ایک صحابہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابہ, وہ اپنے اولاد کو وصیت کرتے ہیں, وصیت کرتے ہیں, اور میرے بیٹے میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا کے اندر, میں نے کمایا, میری کمائی ہے, میرا مال ہے, یہ میری دولت ہے, تم میری دولت ہو. اے میرے اولاد, جب تک اس وقت تک تم میرے قبر کے قریب کھڑا رہنا, جب تک کہ ایک اونٹ کو پکڑنے کے بعد ذبح کر دیا جائے اور ذبح کرنے کے بعد تقسیم کر دیا جائے, اس وقت تک کھڑے رہنا. اس وقت کے بارے میں آپ کو بتاؤں, 3.5 گھنٹے لگیں گے آپ کو ایک اونٹ ذبح کرنے کے لیے اور اس کو تقسیم کرنے کے لیے. میرے ساتھی, آپ اپنے باپ ماں کے قبر کے قریب سے کبھی نہ آئے, آپ وہیں کھڑے رہے, 2 گھنٹے تک وہیں کھڑے رہے, اپنے باپ کے لیے روئے, اپنے باپ کے لیے گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے. اللہ, یہی میرا باپ ہے پروردگارا, جس نے مجھے جس کے قطرے سے تو نے پیدا کیا تھا. پروردگارا, تو نے اس شخص کے زیر اہتمام پہ, زیر نگراہ پہ تو نے مجھے پالا تھا. پروردگارا اللہ, تو ارحم الراحمین ہے, میرے باپ کو رب کعبہ تو مغفرت دے, اللہ ان کو عافیت کی زندگی دے, اللہم اغفر لہم ورحمہم. آپ دعائیں پڑھے, اپنے رب کے سامنے روئے, گڑ گڑائے 3.5 گھنٹے تک. میرے ساتھی, آپ وہاں سے ہلے نہیں, آپ کو یہ دلیل بتاتے ہو جا رہا ہوں. کیا ہے, کہاں کا یہ سب دلیل ہے کہ لوگ لاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اخن مانتے ہو نا, اخن مانتے ہو نا, نا نا. ارے کیا مسئلہ ہے سب؟ ڈھڈی کو پوری طرح گھیر دیجئے, قبر کو پوری طرح گھیر دیجئے, وہیں کھڑے ہو کے دعا کیجئے اپنے پروردگار کے سامنے, روئیے, گڑ گڑائیے. اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو غفور الرحیم, اللہ تو حنان, تو منان ہے, اللہ تو ارحم الراحمین ہے, اللہ تو رحم کرنے والا ہے. پروردگارا, تو رحم نہ کر تو میرے والد محترم کے اوپر کون رحم کر سکتا ہے؟ آپ اپنے والد محترم, اپنے والدین کے آپ قبر کے قریب کھڑے ہو کے آپ دعا کریں. یہ ہے صحیح حدیث. آئیے اللہ رب العالمین کی نبی کی حدیث کی طرف توجہ دلاتا ہوں آپ کو. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. کون؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, انا اللہ انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما مسمی فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت او قال بددته. فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں. میں نے اپنے نام سے ایک نام کو نکالا. کس کو؟ رحمان. رحمان سے میں نے رحم کو نکالا. میں تمہیں ایک بات بتاؤں, جو شخص اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا, اور جو شخص اسے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کے حدیث سے کیا بیان کرتا اللہ رب العالمین, کیا کہتے ہیں کہ جو شخص میرے نام سے میں نے ان کا نام نکالا گئے
اور جو شخص اپنے رحم کو کاٹے گا، ایک دوسرے بھائی پہ رحم نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین ان کو کاٹ دے گا، اللہ رب العالمین ان کو برباد کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گھاٹے میں رکھ دے گا۔ ہو میرے ساتھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میرے ساتھیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ۔ تمام باتیں آپ کو دلیل کے ساتھ دوں گا، بغیر دلیل سے بات نہیں کروں گا بھائی۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ اللہ رب العالمین پر یقین رکھتا ہو اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اسے چاہیے کہ دوسرے پر رحم کرے، ایک دوسرے کے حق کو دے، ایک دوسرے کے حق تلفی نہ کرے۔ میرے ساتھیوں، یہ حدیث سے یہ بات ثابت ہوتا ہے اگر ہم کسی بھائی کی حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، اب ہم اپنے بھائی کی حقوق ادا نہیں کر پاتے ہیں، غالباً میری مجبوری ہوتی ہے، مجبوری کے اگر اعتبار سے مجبوری کے طور پہ اگر میں کر نہیں پاتا ہوں تو اللہ رب العالمین مجھے معاف کر سکتا ہے، لیکن میں جاننے کے بعد، میں سمجھنے کے بعد اگر میرے بھائی کی حق تلفی میں کرتا ہوں، یقین ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے گھاٹے میں رکھے گا، یقین ہے کہ ہمارے خوشگوار زندگی نہیں گزرے گی، اس دنیا کے اندر تو گزر جائے گی، ہم عیاشی تو کر سکتے ہیں لیکن اس دنیا کے اندر میری عیاشی نہیں چلے گی، بلکہ مجھے گھاٹے میں جانا ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین حشر کے دن مجھے پوچھ لے گا اور میرے بندے میں تجھے دولت دی، میں نے تجھے دولت دی تھی، وہ دولت کو تو نے کیا کیا؟ میں تمہیں مال دیا تھا، اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ میں تمہیں بہت بڑے مالدار بنایا تھا، اس مال کو تو نے کہاں خرچ کیا؟ کس جگہ پہ خرچ کیا؟ کیا اپنے بھائی کے حقوق ادا کیے؟ کیا اپنے ماں کے حقوق ادا کیے؟ کیا اپنے بہن کے اپنے حق دے دیے؟ کیا اپنے قریب اور قرابت داروں کے اپنے حق کو ادا کر بیٹھے؟ میرے ساتھیوں، ایسے ہمارے معاشرے کے اندر یہ حالات بن چکی ہے، حالت حاجرہ یہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں لوگ بھوکے پیاسے سوتے ہیں اور ہم مزے کے ساتھ آسودہ ہو کر کھا لیتے ہیں، اور آسودہ ہونے کے بعد ہم جا کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ دنیاوی بات کرتے ہیں، دنیاوی مزاج ہم برتتے ہیں، ہم دنیاوی مزاج کو لے کر چلتے ہیں، ہمارے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرا بھائی بھوکا پیاسا ہے، یہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ میرے پڑوس بھوکے پیاسے ہیں، یہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، اپنے بھائی کو میں اپنا روپیہ دوں، اپنے مال خرچ کروں، اپنے مال کو خرچ کر دوں۔ اور میرے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور اللہ کے نبی سے سوال کیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال کے بارے میں آپ بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے اعمال کے بارے میں آپ بتا دیجئے جو اللہ رب العالمین اسی اعمال کے ذریعے سے مجھے جنت میں داخل کر دے۔ علماء کرام سنیے غور سے، اب تک جو آپ تقریر سن رہے تھے صرف چیخی سن رہے تھے، آپ صرف آپ لوگوں کو صرف بات ہی سن رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ ایسے بیٹھے بھی ہیں تھے۔ بھائی چندہ کرنا مقصد ہمارا ہے، چندہ جانتے ہیں آپ 15 منٹ کے اندر اتنا چندہ کر کے دوں گا کہ حالت پست ہو جائے گی۔ چندہ کرنے کا بھی طریقہ ہے بھائی، سمجھتا ہوں۔ آپ بڑے بڑے علماء کو دیکھیں، خاص طور میں بتا رہا ہوں، آپ مولانا نور محمد صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ مولانا بدرالتوزہ الندوی کو دیکھ لیجئے، آپ مولانا جرجیس سراجی صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ عبدالغفار السلفی صاحب کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ ثناء اللہ المدنی حفظہ اللہ کو دیکھ لیجئے، آپ شیخ عبدالعظیم المدنی حفظہ اللہ کو دیکھ لیجئے۔ وہ لوگ صرف 15 منٹ اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں، ادھر سے کھچا کھچ پیسہ، ادھر سے کھچا کھچ پیسہ، ان لوگوں کو کیسے لوگ دیتے ہیں؟ اور جو ہمارے بنگلہ مقرر ہے چیختا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کے بولتے ہیں۔ جانتے ہیں یہ پسلی، جانتے ہیں نا پسلی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نس، جانتے ہیں نا یہ موٹا موٹا ہو جاتا ہے،
چیختا ہے بہت زور سے. فائدہ وہی 15 سے 20 ہزار یہاں سے نکل پڑے. میرے ساتھی یاد رکھیں، آپ چندہ کرنے کی بھی کالی گری جانتا ہوں، اس کیٹیگری کو میرے پاس اللہ رب العالمین نے اپنا کے دے کے رکھا ہے. جانتا ہوں، میں آپ کو دکھاؤں گا چندہ کیسے